بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خیال کہ اب دنیا وسیع اور وسیع القلبی کے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، یہاں کسی ایک تہذیب کو سبقت حاصل نہ ہوگی اور نہ ہی کسی معاشرے میں کوئی ایک نظریہ سکہ رائج الوقت بن سکے گا، ایک فضول اور بیکار خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ سب دشمنوں کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے۔ اس خیال کے بانی یہ بھی کہتے نہیں تھکتے کہ اب دنیا بھر میں ملے جلے یعنی پلورل معاشرے تشکیل پا رہے ہیں، حالات بدل چکے ہیں۔ مہذب دنیا میں کسی تبدیلی کے لیے نرم گفتگو اور جمہوری جدوجہد کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ اس قسم کے خیالات جو بدقسمتی سے مسلم معاشرے میں عام ہوتے جا رہے ہیں، مغالطے در مغالطے کی پیداوار ہیں۔ اول تو یہ مفروضہ ہی باطل ہے کہ ہم ایک مہذب دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ موجودہ دنیا کی ترتیب و تشکیل میں اور اس کی جلوہ سامانیوں پر چونکہ مغرب کو بڑی حد تک کنٹرول ہے، اس لیے اس نے اس بات کا زور و شور سے پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ اس کی تعمیر کردہ دنیا ایک مہذب دنیا ہے۔ اپنے آپ کو مہذب ثابت کرنے کے لیے قدیم تاریخ اور قبائل کی خانہ جنگیوں کو دانستہ طور پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہماری موجودہ مہذب دنیا میں درندگی کے جو مظاہر عام ہیں اور عہد حاضر کی موجودہ تاریخ میں دنیا کے مختلف علاقوں میں وقتاً فوقتاً انسانی ہاتھوں سے جو جہنم تعمیر پاتے رہے ہیں، ان جیسی مثالیں تو قدیم تاریخ میں بھی نہیں ملتی۔ یہ کون سی مہذب دنیا ہے؟ یہاں سابق یوگوسلاویہ میں کوئی 4 سال تک بدترین جہنم برپا رہا، کوئی 3 لاکھ بوسنیائی مسلمان شب و روز قتل ہوتے رہے، کوئی 50,000 عورتیں اور ینگ لڑکیاں دشمنوں کے ذریعے حاملہ بنا کر چھوڑ دی گئیں۔ ان 4 سالوں میں وہ سب کچھ سننے کو ملا جس کے تذکرے سے تاریخ کی کتابیں خالی ہیں۔ اب میں بوسنیا کی ایک مسلمان لڑکی کی کہانی اس کی زبانی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، جس کا نام المینا ہے۔ المینا یہی کوئی 20-22 سال کی لڑکی ہوگی، کتابی چہرہ، روشن آنکھیں جن میں کبھی ذہانت اور امیدوں کی غیر معمولی چمک دکھائی دیتی، اور جو کبھی دور خلا میں کسی وہمی خیال میں کسی چیز کی تلاش میں محو نظر آتی۔ ایک بین الاقوامی کانفرنس میں جب اس نے اپنی تقریر کا آغاز کیا تو ایسا لگتا تھا کہ اس کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو، جیسے وہ فضاؤں کی بلندی سے اقوام عالم کو کوئی اہم پیغام دینا چاہتی ہو۔ اس کے اعتماد اور لہجہ کی بلند آہنگی اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ وہ عام مسلمانوں کے قبیلے سے نہیں، جو حالات کی پیداوار ہوتے ہیں، بلکہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے عزم و حوصلے حالات کو جنم دیتے ہیں اور اس کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک سربرینکا کے بیان پر اس کی آواز کچھ بجھ سی گئی۔ سربرینکا بوسنیا کے مہاجرین کا وہ کیمپ تھا جہاں خون کی ہولی کھیلی گئی تھی۔ ایسا لگا جیسے جملے اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئے ہوں، اور اپنی چھوٹی بہن امینا کے ذکر پر تو وہ کچھ
اس طرح آپ دیدہ ہوئی کہ آگے اس کے لیے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنا ممکن نہ رہا۔ اہل مجلس بھی آپ دیدہ تھے، مگر اسے ان کی آپ دیدگی پر سخت شکوہ تھا، بلکہ شدید غصہ۔ غمزدہ آواز پر کسی قدر قابو پاتے ہوئے اس نے بمشکل اتنا کہا، معاف کیجیے گا، میرا مقصد ہمدردیوں کا حصول نہیں، میں اسے اپنی عزت نفس کی سخت توہین سمجھتی ہوں کہ لوگ میرے حالات پر ترس کھائیں اور میری قوم کو رحم بھری نگاہوں سے دیکھیں۔ آپ حضرات خدا کے لیے اپنی ہمدردیوں کو سمیٹ کر رکھیں، مجھے ذلت کی اس سطح پر نہ لائیں۔ پھر المینہ نے اپنی آپ بیتی سنائی، بولی، میرا ایک ماموزاد بھائی جو پیشے سے ڈاکٹر ہے، جنگی جرائم کی تحقیق کرنے والی اقوام متحدہ کی ٹیم میں شامل تھا، کہنے لگا کہ اجتماعی قبروں سے مسخ شدہ لاشوں کے ٹکڑے نکالے جاتے، کبھی پورا جسم ایک ساتھ برآمد ہوتا، کبھی سر اور پیر کی ہڈیاں الگ ہوتی، اور کبھی صرف جوتا ملتا جس میں پاؤں موجود ہوتا۔ پھر المینہ نے سرد آہ بھر کر کہا، شاید انہوں نے مجھے نشان عبرت بنانے کے لیے زندہ چھوڑ دیا۔ پھر المینہ نے کہا کہ میں اور میری چھوٹی بہن ایک رات سرب نیشنلسٹ کے ہاتھوں گھر سے جبراً اٹھا لی گئیں۔ کہا گیا کہ ضروری تفتیش کے بعد ہمیں رہائی مل جائے گی۔ ہم ایک فوجی کیمپ میں لائے گئے جہاں خونخوار فوجی دستے ہماری آبرو کے تعاقب میں تھے۔ میری بہن کو برابر والے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میرے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جس کے بیان کی مجھ میں تاب نہیں۔ ان درندوں نے میرے منہ میں اس زور کا جھٹکا دیا کہ میرا دم گھٹنے لگا، میرا ووکل کارڈ مجروح ہو گیا، میں کئی دنوں تک آواز سے محروم رہی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ہائے میری بہن! اس کی چیخو پکار کی آواز میں نے اس رات آخری بار سنی۔ 4-5 دنوں بعد جب مجھے واپس گھر بھیجا گیا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ در و دیوار پر گولیوں کے نشانات تھے، کھڑکیاں اور دروازے نیم جلی ہوئی حالت میں ویرانی کا سما پیش کر رہے تھے۔ کیا پتا میری بہن بھی ان اجتماعی قبروں میں دفن ہو، اور کیا پتا کہ میری ماں بھی۔ والد کے بارے میں نے سنا تھا کہ گولہ باری کے دوران ہی محلے کے دوسرے مردوں کے ساتھ مارے گئے تھے۔ المینہ کے اس خطاب نے ہر ذی شعور انسان پر غم و اندوہ کا ماحول طاری کر دیا تھا۔ گرامی قدر اصحاب، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جب یہ قیامت بوسینیا میں برپا تھی تو اسی دوران ساحل کی دوسری طرف زندگی محو خرام تھی۔ سیاحوں کے گول دھوپ سینکتے اور سمندر کھیلتے رہے۔ یوں سمجھو جیسے چند کلومیٹر دور انسانوں پر جو کچھ بیت رہا ہو اس سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اس قسم کی مثالوں سے ہماری مہذب دنیا کی موجودہ تاریخ بھری پڑی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جو توحید کی بجائے شرک کی بنیادی اصولوں پر تشکیل پایا ہو، خدا بیزاری جس کی گٹی میں پڑا ہو، بھلا ایک ایسے معاشرے کو آپ مہذب معاشرہ کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ وحشی زندگی کے جو مظاہر آپ کو چاروں طرف نظر آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی تو ہے کہ اس معاشرے کی بنیاد ہی غلط عقائد اور تصورات پر رکھی گئی ہے۔ پھر ہم کو اسی سینہ روشن میں چھپا لے، اے مہر جہاں تاب نہ کر ہم کو فراموش۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام۔